السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ کرونا نے مشہور اماراتی کمپنی کو کنگال کر دیا۔ کمپنی کی جانب سے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ یو اے ای میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر۔ دبئی میں پاکستانی قونصل خانے میں بھرتی کے لیے پاکستانیوں کی ضرورت ہے۔ امارات کے یوم وطنی پر اتصالات نے مفت ڈیٹا دینے کا اعلان کر دیا۔ دبئی میں 2 پاکستانی کسانوں نے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے انوکھی جال سازی کر ڈالی۔ یو اے ای بھجوانے کے نام پر پاکستانیوں سے بڑا دھوکہ ہونے لگا۔ اب امارات میں سائبر کرائم والوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اب خبروں کی تفصیل۔ دبئی میں 2 پاکستانی کسانوں نے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے انوکھی جال سازی کر ڈالی۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایک پاکستانی ملزم نے ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے 2 ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے دستاویزات جمع کروائے تھے، جس کے بعد دونوں ملزمان کی ٹریفک فائل کھول دی گئی، تاہم ان کے رہائشی ویزا اور ڈیوٹی کی جگہ کی تفصیلات اور کوائف میں بہت سے تضادات نظر آئے۔ ملزمان نے خود کو ایک ایونٹ مینجمنٹ فرم کا ملازم ظاہر کر کے ان کی جانب سے ایک NOC بھی جمع کروایا تھا، مگر یہ NOC جعلی تھا جو انہوں نے خود تیار کیا تھا۔ شک پڑنے پر جب ان پاکستانیوں کی اماراتی IDs GDRFA کے سسٹم سے چیک کی گئی تو صاف واضح ہو گیا کہ ملزمان نے جعلی دستاویزات جمع کروائی تھیں، جس کے بعد دونوں ملزمان کو عدالت نے جیل اور ڈیپورٹ کی سزا سنا دی۔ اس کے علاوہ 1.5 لاکھ فی کس جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ یو اے ای بھجوانے کے نام پر پاکستانیوں سے بڑا دھوکہ ہونے لگا۔ تفصیلات کے مطابق بہت سے جعلساز مجبور پاکستانیوں کو دھوکہ دے کر ان سے بڑی رقوم لوٹ رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا طریقہ واردات یہ ہے کہ اخبارات میں فرضی نوکریوں کے اشتہارات جاری کیے جاتے ہیں اور لوگوں سے ان نوکریوں پر بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ دوسرا فراڈ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جنہوں نے کرونا وبا سے پہلے بیرون ملک جانے کے لیے دستاویزات مکمل کر لی تھی، ان سے دوبارہ فیس اور دیگر اخراجات کے نام پر پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ویزوں پر پابندی کے اعلان کے باوجود شہریوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اضافی رقم دیں تو ان کے لیے ویزے نکلوائے جا سکتے ہیں۔ حکام کے مطابق جب بھی اخبارات میں کسی بھی بیرون ملک نوکری کا اشتہار کسی اوورسیز ایمپلائمنٹ پروموٹر یا ریکروٹنگ ایجنسی سے دیکھیں تو اس پر پرمیشن نمبر لازمی دیکھیں اور اس کی بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ پر فوراً جابز کے پورشن میں جا کر تصدیق کریں۔ اب امارات میں سائبر کرائم والوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے ٹویٹر پر کہا کہ انہوں نے اتوار کو ملک میں سائبر سیکیورٹی کونسل کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ اس کونسل کے قیام سے سائبر سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے پالیسیاں اور قانون سازی تیار کی جا سکے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سائبر سیکیورٹی کونسل سائبر سیکیورٹی کی صلاحیت کو بڑھانے، تمام شعبوں کو جوابی تیاری اور پالیسیاں تیار کرنے اور قانون سازی کے لیے راہ ہموار کرے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کے شعبے میں وطن کی حفاظت جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت سے کم اہم نہیں۔ امارات کے یوم وطنی پر اتصالات نے مفت ڈیٹا دینے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق امارات کی مشہور ٹیلی کام کمپنی اتصالات نے یوم وطنی کی خوشی کو دوبالا کرنے والا اعلان کر دیا ہے۔ اتصالات کی جانب سے نیشنل ڈے پر اپنے تمام صارفین کو خصوصی تحفہ دے دیا گیا ہے، جس کے تحت وہ نیشنل ڈے کی تعطیلات کے موقع پر 2 روز کے لیے فری ڈیٹا استعمال کر سکیں گے۔ اتصالات کی جانب سے اپنے صارفین کو GB49 ڈیٹا مفت دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ فری ڈیٹا 2 دسمبر اور 3 دسمبر کے 2 روز کے لیے کارآمد ہوگا۔ جو صارفین مفت ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اتصالات پر کال کر سکتے ہیں یا پھر اتصالات کی اپلیکیشن سے بھی یہ شاندار سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ کرونا نے مشہور اماراتی کمپنی کو کنگال کر دیا۔ کمپنی کی جانب سے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔
कोरोना की वबा ने अमारात और खलीजी ममालिक की मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी अरब टेक को बड़े नुकसान से दो चार कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी को ख़त्म करने और बैंक दिवालिया डिक्लेयर करने के मंसूबे का ऐलान कर दिया गया है। अरब टेक के मुताबिक कंपनी के शेयर होल्डर्स की गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग हुई, जिसमें सरमायाकारों के एक ग्रुप की जानिब से सितंबर में लिक्विडेशन के अमल को रोकने की सिफारिश की गई। ताहम शेयर होल्डर्स की अक्सरियत ने कंपनी को बाकी रखने और मौजूदा बिजनेस को जारी रखने से इनकार कर दिया है। अरब टेक की जानिब से मीडिया को भेजी गई ईमेल में कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया है कि कंपनी को जारी रखना शेयर होल्डर्स के मफाद में नहीं है, इसलिए अदालत की जानिब से मंजूरी के बाद कंपनी को तहलील करने के मंसूबे पर अमल किया जाएगा। यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर, दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने में भर्ती के लिए पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। तफसीलात के मुताबिक अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए शानदार खबर ये है कि दुबई के कौंसलर जनरल को मुख्तलिफ असामियों के लिए पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। कौंसल खाने ने ऐलान किया है कि तमाम असामियों के लिए वही अफराद भर्ती किए जाएंगे जिनके पास मतलूबा मुलाजमत का कम अज़ कम 7 साल का तजुर्बा होगा। अमारात में मुकीम तमाम पाकिस्तानी मुतल्लका मुलाजमतों के लिए 17 दिसंबर तक पाकिस्तान कौंसलेट के वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।